الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عربی گرامر کورس کی آج 12ویں کلاس جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو جو ہے نا ہم اس کورس کے ذریعے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے طلبہ جو ہیں وہ ان کے فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور ایک فیڈ بیک جو 2-3 اطراف سے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جی سپیڈ آہستہ کریں۔ ٹھیک ہے، ایک کراچی سے ایک ہمارے طالب علم ہیں 77 ایئرس کے، ماشاءاللہ۔ تو جیسے ہمارے پاس یہاں ہیں ایک، تو ایک کراچی سے ہمارے 77 ایئرس کے طالب علم ہیں، تو ان کا میسج آیا ہوا تھا کافی لمبا چوڑا کہ جی سپیڈ آہستہ کریں۔ ابھی پتہ نہیں کتنی آہستہ کرنی ہے، 20 پہ لانی ہے یا 30 پہ لانی ہے یا 40 پہ لانی ہے۔ تو سپیڈ جو ہے نا یہ اصل میں، اب مجھے چونکہ 10 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، تو ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے جس کو جتنا مرضی تیز پڑھا دیں اس کو سمجھ آتی ہے، یہ استاد کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے جس کو جتنا مرضی سلو پڑھا دیں اس نے استاد سے پیچھے رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ایوریج ہے نا وہ نکالی جاتی ہے کہ ایک درمیانی سی مناسب سی سپیڈ جو ہے نا اس میں ہم چلیں تاکہ جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر ہمارا کورس بھی کور ہو اور طلباء کو سیکھنے کا موقع بھی ملے۔ تو ایک یہ آپ پڑھاتے پڑھاتے اب اتنا عرصہ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سپیڈ ہے وہ مناسب ہے، تو کوئی تیز سپیڈ نہیں ہے۔ البتہ آپ کے پاس ویڈیوز یہ موجود ہیں، آپ انہی ویڈیوز کو بعد میں دوبارہ سن سکتے ہیں۔ ویڈیو میں بہرحال میرے خیال میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ سپیڈ آہستہ کر لیں نا، ٹھیک ہے، اس میں 0.5 پہ آپ کر لیں تو پھر میں آہستہ آہستہ بولوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ آہستہ آہستہ استاد پڑھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ایک طلباء کا میسج آ رہا ہے کہ ریویژن کرائیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیوز ماشاءاللہ موجود ہیں، ہم تو کوئی بھی ویڈیو ہائیڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ سے فیس نہیں لے رہے، کوئی ہائیڈ نہیں کر رہے، کوئی ہمارا چینل مونیٹائزیشن کا پلان نہیں ہے۔ شاید کوئی یہ بھی سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی چینل مونیٹائز کرا کے کمانا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر اجازت نہیں ہے میرے محترم کی طرف سے، تو وہ بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چینل مونیٹائز ہوگا تو ہم شاید ادھر سے کوئی پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ تو سب کچھ آپ کے لیے جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ ہے، اور ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب ہمارے چینل پہ پڑی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو 2 دفعہ سنیں، 3 دفعہ سنیں، 4 دفعہ سنیں، تو یہی انشاءاللہ اسی طرح آپ نے خود ہی ریویژن کرنی ہے۔ یہاں پر تو کلاس کی جو ترتیب ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ چلیں گے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مضاف الیہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یہ ریویژن ہی ہوتی ہے ہر کلاس میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ریویژن ہی ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ ہاں جی، مضاف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مضاف کے ساتھ کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا، مضاف کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی، اور یہ حالت اس کی کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ مضاف الیہ یہ صرف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔
مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے مضاف الیہ، اور اس کے اندر جو تصور کیا ہے، ملکیت کا تصور ہے، ملکیت کا اس کے اندر بات آتی ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ فلانی کی کتاب ہے، یہ اس کی کتاب۔ ابھی ہم نے جو مضاف الیہ کا تصور پڑھا ہے نا، یہ بہت ابتدائی لیول کا ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہم آگے چلیں گے، جیسے ہم 10واں چیپٹر پڑھیں گے نا، تو وہاں مضاف الیہ کا تھوڑا سا ایڈوانس ورژن بھی آئے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ادھر دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کا ایڈوانس ورژن جو ہے نا وہ کیا ہے۔ بہرحال ابھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر کیا ہے کہ جو چھٹا سبق ہے نا، یہ بھی اسی کنسیپٹ کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو کوئی نیا کنسیپٹ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب چھٹے سبق کے اندر لے کے نہیں آئے، بلکہ اس کے اندر بھی مضاف اور مضاف الیہ ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پھر آپ کے پاس موقع ہے اپنے مضاف الیہ کو پختہ کرنے کا، اپنے مضاف الیہ کو مضبوط کرنے کا۔ ایک طالب علم نے یہ بھی بات پوچھی ہوئی تھی کہ ہمیں کس طرح عربی گرامر آئے گی، یا ہم کس طرح قرآن جو ہے نا وہ سمجھیں گے۔ تو یہ اچھا سوال ہے۔ یہ ایک مزاج بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی 40 دن کا کورس کریں گے، اور جس دن آخری کلاس ہوگی اور ہم آخری کلاس میں کہیں گے جی اچھا جی خدا حافظ، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ حضرت علامہ فلاں بن فلاں بنے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی۔ ایک مزاج بنانا پڑتا ہے۔ مزاج بنانے کے لیے آپ کو جہاں سے عربی ملے آپ پڑھیں، ایک کتاب سے پڑھیں، دوسری سے پڑھیں، تیسری سے پڑھیں۔ یہ جو ہمارا کورس ہے نا دروس اللغۃ العربیہ، کسی بھی نئے طالب علم کے لیے، خاص طور پر اگر وہ کالج یونیورسٹی جاتا ہے، تو اس کے لیے بیس بنانے کے لیے یہ کورس بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ بیس بنانے کے بعد آپ ہر جگہ سے پڑھیں، جہاں سے آپ کو موقع ملتا ہے آپ عربی پڑھیں۔ میں خود ابھی بھی عربی پڑھتا ہوں، اور میں خود بھی ابھی عربی کا طالب علم ہوں، حالانکہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، لیکن ابھی بھی کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو مجھے نہیں آتی، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اساتذہ نے ان چیزوں کو کیسے جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو مدینہ عربک بکس ہے، یہ تو مزاج بنانے سے آتی ہیں، یعنی بک 1 یہ تو حلوہ پوڑی ہے، اور بک 2 جو ہے نا وہ ہے کیا چیز ہے جی؟ جلیبی، وہ جلیبی ہے، ٹھیک ہے۔ بک 1 حلوہ پوڑی، بہت ایزی۔ ابھی آپ چیخیں مار رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے چیخیں سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، جب بک 2 اگر ہم نے پڑھی نا، پھر انشاءاللہ آپ جتنا مرضی شور ہے نا پھر مچائیے گا۔ لیکن ابھی تو یہ بہت آسان چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بک 2 پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا اگلے سال جب میں کہتا ہوں تو وہ رمضان کے بعد جو ہمارا ہوتا ہے نا اس کے میں ہوتا ہے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی ایسا موقع بنائیں گے کہ ہم انشاءاللہ آن لائن بھی جو ہے نا وہ بک 2 پڑھائیں بچوں کو۔ تو بک 2 پڑھیں آپ۔ بک 2 جو ہے نا وہ ایڈوانس لیول کی ہے، اور پھر جو بک 3 ہے وہ ماسٹر لیول کی ہے۔ اس کے اندر تو عربی کے ایسے کنسیپٹس پھر سامنے آتے ہیں کہ جو اچھا میں خود جو ہے نا اس کو پڑھ کے تھوڑا سا گھوم جاتا ہوں کہ یہ کیا کنسیپٹ جو ہے نا اس چیپٹر کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں یہ اس طرح کا کورس ہے کہ یہ بالکل آپ کو ہاتھ پکڑتا ہے، انگلی پکڑتے ہے، بالکل آپ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی 40 دن کا کوئی کورس ہو تو پھر اس کے بعد آپ علامہ بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک مزاج بنانا پڑے گا، اور 1 2 سال 3 سال لگ جاتا ہے ان 3 کتابوں کو پڑھنے میں، پھر جا کے آپ کو جو ہے نا یہ آتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو میری یہ باتیں سخت ناپسند جو ہے نا وہ گزر رہی ہوں گی، اور آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر ہی ہم علامہ بن جائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ 40 دن کے اندر آپ دروازے سے داخل ہو گئے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ علم کے دروازے سے آپ اندر داخل ہو گئے نا 40 دن کے اندر، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی ڈگری آپ مجھے بتا دیں جو 40 دن میں ہوتی ہے، دنیا کی ایک ڈگری آپ مجھے بتا دیں جو 40 دن میں، آپ کو جناب ایم اے کی ڈگری دے دی، 40 دن آپ نے پڑھا تھا تو اس کے بعد آپ کو ڈگری۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا نا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں 18 سال 20 سال ایم اے کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں جی؟ کتنے سال لگتے ہیں ایم اے کرنے میں؟ 16 سال لگتے ہیں ایم اے کرنے میں، نہیں نرسری میں، بلکہ اب تو نرسری اور کے جی اور پریپ اور پتہ نہیں کہاں سے
وہ تو 5 سال تو 5 پہلی کلاس سے پہلے کوئی گن لے، ٹھیک ہے. بلکہ ایک دفعہ ہم اسکول میں گئے تو وہاں پر ایک بحث ہو رہی تھی، ماں باپ آئے ہوئے تو 2.5 سال کا بچہ وہ لے کے آئے ہوئے تھے کہ اس کو آپ اسکول میں داخل کر لیں. تو اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے. دل تو ان کا کر رہا تھا کہ رکھ لیں کہ چلو فیس ہی آئے گی ہے، دل تو ان کا کر بھی رہا تھا، لیکن یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ روئے گا تو اس کو پھر چپ کون کرائے گا، اس کے لیے ایک علیحدہ ماسی رکھنی پڑے گی. تو وہاں جو ہے نا، یعنی ہم 2.5 سال کی عمر میں بھی بچوں کو ادھر ڈال رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ 20 22 23 سال کی عمر تک یہ پڑھتا رہے گا، پھر جا کے یہ کسی مقام پہ پہنچے گا. اور ہم کیوں اسے پڑھاتے ہیں 20 22 23 سال، چلو 20 سال کر لیں، 20 سال تک کیوں ہم اسے پڑھاتے رہتے ہیں کہ اگلے 40 سال تمہارے اچھے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن ہم نے جو پڑھنا ہے تو اس سے اگلی ہمیشہ کی زندگی اچھی گزر جائے گی انشاءاللہ. تو جو ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو سلیبس ہم نے پڑھنا ہے، اس کے لیے ہماری خواہش ہے کہ 40 دن کا کورس ہونا چاہیے. وہ اس سے بھی کوئی شارٹ ہے تو وہ بتا دیں. ایک طالب علم نے یہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں 3 کتابیں پڑھا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا ہم رمضان ہمارا اچھا گزر سکے. ہاں، یہاں جو 1 سالہ والے ہیں جن کو ہم ہر وقت پڑھا رہے ہیں، وہ 2 کتابیں سال کے اینڈ پہ مشکل سے، ابھی ہم مر کے دوسری کتاب ختم کر رہے ہیں اور سال ہمارا ختم ہونے والا ہے. تو یہاں جو فزیکلی ہمارے پاس طلبہ موجود ہیں، وہ 1 سال کے اندر دوسری کتاب مشکل سے ختم کرنے پہ آ رہے ہیں. اور وہ بچے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے جو کمنٹس کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے لینگویج سیکھنا. وہ کہہ رہے ہیں جی رمضان سے پہلے پہلے ہمیں جو ہے نا آپ 3 کتابیں پڑھا دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ رمضان ہمارا اچھا گزر جائے. ایسا نہیں ہوگا بیٹے، مزاج بنانا پڑے گا. آپ کو عربی سے ایک ذاتی شغف پیدا کرنا پڑے گا. اور کب تک آپ نے عربی سیکھتے رہنا ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے آپ عربی سیکھتے رہیں گے، تب آپ جا کے کسی قابل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد جا کے پھر آپ کو قرآن جو ہے نا وہ ایکسپلور ہونا شروع ہوتا ہے. تو پھر جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ پھر قرآن وہ نہیں ہوتا جو کچھ اور ہوتا ہے. میں 2016 میں عربی پڑھانا شروع کی تھی. 2016 میں پہلا بیچ میں نے عربی کا پڑھایا تھا، اور اب 2025 ختم ہو رہا ہے. آج تو نہیں، اس مہینے ختم ہو رہا ہے 2025. تو وہ جو 2016 میں میرے لیے قرآن تھا وہ بالکل ایک اور چیز تھی، اور 2025 میں جو میرے لیے قرآن ہے وہ بالکل ایک اور چیز ہے. لیکن 10 سال لگے ہیں مجھے بھی اس مقام پہ پہنچنے میں کہ قرآن میرے سامنے پڑھا جائے تو کچھ فیل آئے کہ ہاں بھائی یہ کچھ بات ہو رہی ہے، کوئی میرے سے بات ہو رہی ہے، کوئی تسلی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، جو خاص طور پر آن لائن بچے ہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے قرآن سیکھنے کا. ایک جہد مسلسل ہے. آپ جہد مسلسل کریں گے، پھر انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد آپ کے سامنے قرآن ایکسپلور ہو کے آئے گا، قرآن کھل کے آپ کے سامنے آئے گا. تو ہم قرآن کو ویلیویبل ٹائم ہم نے دینا ہے نا، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم کیا ہے، گھنٹہ دے رہے ہیں اور ہفتے میں 4 گھنٹے دے رہے ہیں. تو ویلیویبل ٹائم دیں قرآن کو، اور جتنا ہم انشاءاللہ قرآن کو ٹائم دیں گے اتنا قرآن ہمیں تیزی سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو ہے جی ارادہ انشاءاللہ نا سب کا، ٹھیک ہے. مزاج بنانا ہے ہم نے عربی سیکھنے کا. وہ ہمارے ایک استاد تھے فاروقی صاحب، جھنگ کے تھے استاد، وہ تاریخ اسلام پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ فاروقی صاحب یہ تاریخ اسلام کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مزاج بنانا پڑتا ہے کہ تاریخ سے متعلق کہیں کوئی اخبار میں بھی کوئی آرٹیکل چھپا ہوا ہے تو آپ پڑھ لیں. آپ نے کہیں سے پکوڑے خریدے ہیں تو پکوڑوں کی جو اس نے جو دیا ہے نا وہ بھی کوئی ایسا اخبار تھی جس میں تاریخ کا کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، تو آپ پکوڑے بعد میں کھائیں اور وہ پہلے پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ کون سی تاریخ کی بات لکھی ہوئی ہے. تو ایک مزاج بنانا پڑتا ہے ایسے کہ ہر وقت آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں. تو یہ مزاج جب تک آپ نہیں بنائیں گے عربی سیکھنے کا، یہ 40 دن میں آئے گی اور اگلے 40 دن بعد جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے تو بس یہی سمجھ لیا تھا کہ 40 دن بعد میں تو شیخ الاسلام وہ شاید مجھے فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ اس کے آپ ہمیں ذرا رائے دے دیں.
ہاں اس کی ذرا ترکیب کر دیں، اس آیت کی ہمیں ترکیب سمجھ نہیں آئی، ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آج شاید آپ لوگوں کی ڈانٹ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر کسی کو باتیں بری لگی ہوں تو معاف کیجیے گا، مضاف الیہ پر واپس آ جائیں شاباش۔ یہ میں نے اس لیے کیے ہیں کہ آج ہمارا جو اگلا لیسن ہے وہ بھی مضاف الیہ سے ہی متعلق ہے۔ اگلا جو لیسن ہے جی وہ ہے ہاذہ۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ ھذا۔ تو آج جو لیسن آ رہا ہے نا وہ ہے ہاذہ۔ یہ جو ہے نا اب آج سے پھر مؤنث باتیں ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے ابھی تک ہم جو ہے نا وہ مذکر باتیں کر رہے تھے۔ ذالک ہم نے پڑھا تھا، ھذا ہم نے پڑھا تھا، اور میرے خیال ھذہ تو نہیں پڑھا، ھذہ تو بھی آ رہے، تل کا بھی نہیں پڑھا، تل کا بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو ھذہ، ھذہ، ھذا کو ہم نے کیا نام دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے؟ بھول گئے، ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے اسی اسپرٹ کے ساتھ آپ نے عربی پڑھنا جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، ھذا کو ہم نے نام دیا تھا اسم الاشارہ، ٹھیک ہے جی؟ قریب، وہ کیا تھا؟ للمذکر تھا، ھذا اسم الاشارہ قریب للمذکر، اور ھذہ کیا ہے؟ اسم الاشارہ قریب للمؤنث۔ اسم الاشارہ قریب للمؤنث، یہ قریب کا اشارہ ہے مؤنث کے لیے۔ آپ انگریزی کے اندر دیکھیں تو انگریزی کے اندر سیم ہے، دس، تو انگریزی کے اندر یہ سیم ہی ہے، تو لیکن جو ہے نا عربی اس کے اندر مختلف ہے، ھذا، ھذہ، تو ھذا یہ مذکر ہے، ھذہ یہ مؤنث ہے۔ اچھا جی، چلیں جی آپ کھولیں جی، الدرس السادس، لیسن نمبر 6۔ ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے۔ حامد تمہارا بہت تذکرہ آتا ہے، کوئی خاص تمہاری کوئی خاص ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے ساتھ؟ اچھے بندوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے شاید۔ ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے۔ ہوگی شادی تمہاری؟ نہیں ہوئی؟ فیوچر میں جائے، ہاں ٹھیک ہے، یہ 2045 کا یہ جملہ لکھا ہے، ٹھیک، اتنا لیٹ نہیں، اچھا نہیں، 2027 کا لکھا ہے، چلیے ٹھیک۔ ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، وھذہ بنت یاسر، یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ھذا ابن حامد، جی اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ ترکیب آ گئی ہے نا کہ کوئی نہیں آ گئی؟ ھذا ابن حامد، جی مبتدا کون سا ہے اس کے اندر؟ ھذا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو کیا ھذا مرفوع ہے؟ جی ہاں ھذا مرفوع ہے، تو ھذا ہو گیا ہمارا مبتدا۔ کوئی طالب علم نے کمنٹس میں، چونکہ آج کافی دیر میں بیٹھ کے کمنٹس پڑھتا رہا تو اس وجہ سے مجھے زیادہ کمنٹس یاد آ رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا تھا کہ ھذا منصوب کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، تو کیسے ہوگا منصوب؟ انا لگا دیں اس کے پیچھے، قرآن حکیم میں جہاں دیکھیں انا جہاں بھی آتا ہے نا اس کے بعد اسم منصوب ہو جاتے ہیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو انا کے بعد اسم منصوب ہو جاتا ہے، جیسے حرف جر کے بعد اسم مجرور ہو جاتا ہے، ایسے انا کے بعد اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کے پیچھے انا ھذا لگا دوں تو پھر ھذا منصوب ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو اگر نہیں سمجھ آئی یہ والی بات تو کوئی ٹینشن لینی نہیں، یہ جو ہے نا انا، یہ ہماری جو بک 2 ہے دروس اللغۃ العربیہ میں، جو بلکہ جن کے پاس پرنٹ ہے، پرنٹ کے حساب سے بک 3، اور جن کے پاس یہ گرین بک ہے اس حساب سے بک 2، اس کا لیسن 1 ہے انا۔ تو مبتدا ھذا ہے، خبر کی کتنی قسمیں ابھی تک ہم نے پڑھی؟ 3، ٹھیک ہے جی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ 1 ورڈ مرفوع، ایک لفظ ہوگا مرفوع ہوگا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ المفرد، 1 ورڈ مرفوع ہم اس کو پیار سے کہتے ہیں۔ دوسری قسم جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے،
اور تیسری قسم ظرف شبہ جملہ خبر ہے، بلکہ میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ خبر کی جو تینوں قسمیں ہیں نا، یہ دیکھیں کیسے لکھنی ہے۔ خبر ایک ہے جی ون ورڈ مرفوع، اس کو المفرد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ون ورڈ مرفوع۔ پھر دوسری قسم ہے شبہ جملہ، اور شبہ جملہ کی مزید آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے جی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر، اور ایک ہے ظرف شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک قسم ہو گئی، یہ دوسری قسم ہو گئی، یہ تیسری قسم ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک قسم ہے المفرد، اور یہ شبہ جملہ دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ شبہ جملہ کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، کہ ایک جار مجرور شبہ جملہ ہوتا ہے اور ایک ظرف شبہ جملہ ہوتا ہے۔ تو ان علماء کے حساب سے پھر خبر کی جو تیسری قسم بنے گی نا، وہ بنے گی، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، بلکہ آج کیا یاد کریں گے۔ خبر کی تیسری قسم ہے، دیکھیں یہ آ رہی ہے اس میں ویڈیو میں آئی ہے نا، جملہ، ٹھیک ہے جی، جملہ۔ اور جملے کی آگے پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خبر کی قسم ہم پڑھیں گے، ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی، یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، جملے اسمیہ، یہ خبر کی قسم ہے، اس کو ایسے لائن لگا لیتے ہیں۔ اور ایک خبر کی ہم قسم پڑھیں گے جملے فعلیہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ تین ہو گئی۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ ایک مکمل جملہ اسمیہ بطور خبر آئے گا۔ پانچویں قسم کون سی ہے؟ جملے فعلیہ بطور خبر آئے گی۔ ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ صرف تین قسمیں پڑھی ہیں، ون ورڈ مرفوع، جار مجرور شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر، یہ والی دو قسمیں ابھی ہم نے نہیں پڑھی۔ تو بعض علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ خبر کی تین قسمیں، ایک قسم ہے المفرد، ایک قسم ہے شبہ جملہ، اور ایک قسم ہے جملہ۔ تو جملے کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جملے اسمیہ اور ایک ہوتے ہیں جملے فعلیہ۔ تو ہم اپنی آسانی کے لیے ادھر نیچی نیچی چلتے ہیں اور خبر کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ خبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ ون ورڈ مرفوع۔ خبر کی دوسری قسم جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر۔ خبر کی تیسری قسم ظرف شبہ جملہ خبر۔ پھر خبر کی چوتھی قسم جملے اسمیہ۔ خبر کی پانچویں قسم جملے فعلیہ۔ تو اگر کہیں کسی کتاب میں آپ پڑھیں کہ خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو اس سے ان عالم کے نزدیک کیا مراد ہوگا؟ ایک المفرد، ایک شبہ جملہ اور ایک جملہ۔ وہ پھر شبہ جملہ کے ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کسی کتاب میں یہ پڑھیں خبر کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو مدینہ عربک کورس میں کیا پڑھ رہے ہیں، خبر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اور کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یا کسی عالم نے یہ کہہ دیا ہے خبر کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، تو وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ بات جاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جڑے رہنا ہے ہم سے، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو ابھی چلے، ہاں بلکہ یہ لکھے رہنے دیتے ہیں، وہ مٹاتے ہیں، ادھر سے مٹا دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ وہ جیسے آپ کو یہ بتایا نا، تو اس طرح وہ پھر ذرا تھوڑی سی ایڈوانس بات ہو جاتی ہے۔ ساری باتیں آپ کو آج نہیں بتانی، پھر آپ کہیں گے ریویژن کرا دیں۔ ھذا ہے مبتدا۔ اب خبر جو ہے نا، ہمیں ابن حامدن میں ہم نے تلاش کرنی ہے خبر جو ہے وہ کون سی ہے اور کس میں ہمارے سامنے ہے۔ ون ورڈ مرفوع کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے، جی ہاں ایک لفظ ہے جو ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، ابنو، تو یہ ہو گئی ہماری خبر۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ ابنن کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ یہ خبر ہونے کے ساتھ ساتھ خبر و ہوا مضاف بھی ہے۔ اور حامدن کیا چیز ہے جی؟ مضاف الیہ۔ ٹھیک، یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ مبتدا آ گیا، یہ خبر آ گئی، مبتدا اور خبر مل کے ہمارا ایک عدد جملہ پیارا سا اسمیہ بن گیا۔ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں یہ چیز بہت عام ہے، مدینہ یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں ہے۔ جب بھی جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں یہ بات لازماً کہتے ہیں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، یہ ضرور یہ بات کہتے ہیں۔ حالانکہ وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایسی بات نہیں سنی کہی جاتی، بلکہ وہاں جو جس طریقے سے انہوں نے پڑھایا وہ کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے، تو وہ ادھر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اس پر بہت زیادہ ایمفیسائز ہوتے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ بن گیا۔ اچھا جی، حاذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، وحاذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ حاذہ مبتدا ہے، بنت جو ہے نا وہ خبر، وہو مضاف، یاسر مضاف الیہ ہے۔ آگے چلے جی، ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اسٹینڈنگ، شی از اسٹینڈنگ، دا ڈاٹر آف یاسر از اسٹینڈنگ۔ جی اب اس کے اندر یہ میں نے آپ کو اچھی خبر کیا سنائی تھی کہ اس لیسن کے اندر بھی آپ کے لیے مضاف مضاف الیہ ہی ہے، اسی کی آپ نے جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے۔ ابن مبتدا، اور مبتدا ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ مبتدا وہو مضاف، حامد مضاف الیہ، جالس ون ورڈ مرفوع خبر ہے۔ وبنت یاسر واقفۃ، واو جو ہے نا حرف عطف ہے، بنت مبتدا وہو مضاف، یاسر مضاف الیہ، واقفۃ خبر، ون ورڈ مرفوع۔ اچھا جی آگے چلے جی، من ہاذہ، یہ کون ہے؟ اور ہاذہ سے مراد مؤنث، یہ مؤنث کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ جی مبتدا چاہیے ہمیں سب سے پہلے، ہاذہ اخت المہندس میں ہاذہ کیا ہے جی؟ مبتدا، اخت خبر، وہو مضاف، المہندسی مضاف الیہ۔ اور یہ بھی جملے جیسے کل کی ہم نے ویڈیو میں یہ بات کی تھی نا کہ یہ بھی سارے جملے آپ نے کرنے ہیں۔ بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے، بعض طلبہ بہت محنت کر کے کام جو ہے نا وہ ہماری جو گوگل کلاس روم ہے اس پہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں، بہت محنت کر کے ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ایک ایک لفظ کا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شاکر ہے، ان اللہ شاکرن، شاکر۔ اور یہ جو لفظ ہے نا یہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے، شاکرن۔ انسان کے لیے جب یہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ شکریہ ادا کرنا۔ اللہ، انسان جو ہے نا وہ شکر گزار ہے۔ اور اللہ کے لیے جب یہ آئے گا کہ اللہ بھی شاکر ہے تو قدردان، قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، آپ کی ایفرٹس کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ ذرا سی اللہ کے لیے ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی انسان کو انسان ہونا تو وہ کہے یار میرا یہ چھوٹا سا کام ہے تم کر دو، تو آپ اس کا کام کر دیں تو انسان آپ کا کتنا، اگر اچھا انسان ہوگا تو کتنا آپ کا شکر گزار ہوگا کہ بھائی اس نے میرا کام کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑھ کر قدردان ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ کریں گے تو وہ سب سے زیادہ انشاءاللہ خوش ہوگا اور وہ سب سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ کرے گا۔ اور ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو کہ یعنی اب یہ اس کو میں کوئی فزیکل لاز کے تحت کوئی پروو نہیں کر سکتا، لیکن ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ جو لوگ بھی اس مدینہ یونیورسٹی کے عربک کورس سے گزرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ انہیں مدینہ ضرور لے جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو آپ بھی جو ہے نا اسی محبت کے ساتھ اس کورس سے گزریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور مدینہ لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فزیکل لا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے. وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا لیں تو پھر اسباب کی اہمیت نہیں رہتی، پھر انسان بس پہنچ جاتا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ کریں گے، اس سے گزریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے نا وہ بلائے گا اپنے پاس، اپنے گھر بھی بلائے گا اور مدینہ میں بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی. اچھا جی چلیں جی واپس آ جائیں سبق کے اوپر. ہاذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے. ہاذہ مبتدا ہے، اخت خبر، وہو مضاف، المہندسی مضاف الیہ. اہی ایضا مہندسۃ، ایضاً بھی، اس کا مطلب ہے آلسو بھی، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ یہ مہندستن ہے، مہندستن. تو جیسے ڈاکٹر کا ہوتا ہے لیڈی ڈاکٹر، تو ایسے انجینئر کا بھی کوئی ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں انگریزی میں انجینئر کا معنی اس کے؟ لیڈی انجینئر، لیڈی انجینئر. چلیں جی یہ ہمارے ابراہیم صاحب نے کہا ہے، اب صحیح غلط ان کے ذمے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. لیڈی انجینئر، جیسے لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے ایسے لیڈی انجینئر. اچھا جی. تو ہی ایضاً مہندستن، کیا وہ بھی لیڈی انجینئر ہے؟ لا، لا ہم نے کیا نام دیا تھا؟ حرف الجواب، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لا ہی طبیبۃ، نہیں وہ کیا جی وہ ڈاکٹر ہے. ہی مبتدا، طبیبۃ خبر ہے. جی ضمائر، ہی یاد ہے ضمائر؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتم ما انتم، انت انتم ما انتم، انتی انتم ما انتن، انتی انتم ما انتن، انا نحن، انا نحن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. ٹھیک ہے جی. ایک دن نا وہ پتہ نہیں کسی نے مجھے بھیجے ہوئے تھے، تو وہ ایسے انداز میں تھے، یعنی ایسے جیسے ارطغرل غازی نہیں آ جاتا کوئی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انت ما انتم، انتی انت ما انت. میں خود ڈر گیا، ان کا یار یہ کون سی ہے، پتہ نہیں کس نے بھیجے تھے. ہاں تو وہ ایسے جیسے پتہ نہیں نا کوئی حملہ ہو گیا آپ کے اوپر، ضمائر نے حملہ کر دیے. تو ہم نے حملہ نہیں، ٹھیک ہے ہم نے حملہ نہیں کرانا بھی. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ہم نے پیار سے ان کو یاد کرنا ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. اچھا جی. لا ہی طبیبۃ، جی نہیں وہ ڈاکٹر ہے. ہیا مبتدا، طبیبۃ خبر ہے. آگے ہے جی سیارۃ من ہاذہ، یہ کس کی کار ہے؟ سیارۃ من، کس کی کار؟ ہاذہ یہ ہے. ہاذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی کار ہے. ہاذہ مبتدا، سیارۃ خبر، وہو مضاف، المدیری مضاف الیہ. ایک ہمارے عربی کے بہت بڑے استاد لاہور میں گزرے ہیں، حافظ احمد یار صاحب، ان کے نام سے پوری ویب سائٹ بھی موجود ہے، حافظاحمدیار.com. تو وہ عربی کے استاد تھے، اور وہ کہتے تھے کہ عربی جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کے اندر تھوڑا سا ہمیں یعنی مزاح ڈالنا پڑتا ہے. یہ خشک مضمون ہے تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا مزاح ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اپنی کلاس کے اندر بہت زیادہ لطیفے جو ہے نا وہ سناتے تھے، اور تاکہ لڑکوں کی دلچسپی جو ہے نا برقرار رہے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو کہا کہ جی آپ کی ریکارڈنگز کرنی ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ میں تو جس طرح عربی پڑھاتا ہوں تو ریکارڈنگز میں تو بڑی یعنی اچھی سی جو ہے نا وہ اچھی اچھی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو کوئی لطیفوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے جو. تو ایک آدھ دو ویڈیو تو انہوں نے اس طرح ریکارڈ کرائیں کہ اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ نہیں انہوں نے کوئی لطیفہ شطیفہ سنایا. پھر تیسرے سے انہوں نے کہا یار میری بس ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا عربی کلاس ہوگی نا، بے شک تم ریکارڈ کرو یا نہ کرو، تو اس کے اندر 2-4 لطیفے جو ہے نا وہ ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی طالب علم ایسا ہو جو ہمارے 2-4 لطیفوں سے پریشان ہوتا ہو، لیکن اس کی خاص وجہ ہے، یہ خاص حکمت کے تحت آتے ہیں تاکہ طلبہ جو ہے نا وہ عربی پڑھتے رہیں، جڑے رہیں، وہ ان کو بورنگ فیل نہ ہو. اچھا جی یار، بڑی آج سپیڈ سلو ہے ہماری، کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. سیارت من حاضی، یہ کس کی کار ہے؟ حاضی سیارت المدیری، یہ پرنسپل کی کار ہے. المدیر کہتے ہیں پرنسپل کو، تو حاضی سیارت المدیری، یہ پرنسپل کی کار ہے. حاضی مبتدا ہے، سیارت خبر، وہو مضاف، اور المدیری مضاف الیہ. جی ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی مکواتن، استری. اب یہ دیکھیے یہ نیا لفظ ہے، تو یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہے نا وہ یاد کرنے ہیں. ابھی تو میں نے وہ گوگل کلاس روم کر دیے، تو ورنہ ایک 8 سال کی بچی بھی ہوم ورک کر کے بھیجتی رہی ہے مجھے. وہ 77 ایئرز والوں کا تذکرہ آ گیا تھا، تو یہ 8 سال کی بچی کا تذکرہ رہ گیا. تو 8 سال کی بچی بھی ماشاءاللہ مجھے ہوم ورک کر کے بھیجتی رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اور بچے زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اگر ابھی بھی سیکھ رہی ہے تو وہ ہوا ہما ہم وہ سب سے اچھے اس کو آگے ہوں گے. بچوں کو جوڑیں انشاءاللہ اس چیز سے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو آپ سے زیادہ اچھے ہوا ہما ہم آ جائیں گے، وہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو حاضی مکواتن، تو یہ استری ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ بچوں کو یہ چیزیں بڑی جلدی یاد ہو جاتی ہیں. لمن حاضی، یہ کس کی ہے؟ حاضی لخالد، یہ خالد کی ہے. اچھا، حاضی لخالد میں تھوڑا سی توجہ آپ کی چاہیے. حاضی لخالد، جی اس کے اندر مبتدا کون سا ہے؟ حاضی. کیا ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو لے آؤ کچھ میرے لیے بھی لے آؤ. حاضی جو ہے نا یہ مبتدا ہے، اور لی خالدن خبر کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے جی جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر. لی جو ہے نا یہ حرف جر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ، الحمد للہ. اچھا جی، الدراجۃ انس حاضی، دراجۃ سائیکل، الدراجۃ انس حاضی، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا، نہیں. حاضی دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. حاضی مبتدا ہے، دراجۃ خبر، وہو مضاف، عمار مضاف الیہ. حاضی جدیدۃ، یہ نئی ہے. حاضی مبتدا، جدیدۃ خبر. ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی جو سائیکل ہے نا وہ پرانی ہے. تو دراجۃ مبتدا، وہو مضاف، انس مضاف الیہ، قدیمۃ ون ورڈ مرفوع، خبر، خبر کی پہلی قسم ہے. حاضی ساعۃ علی، یہ گھڑی علی کی ہے. حاضی مبتدا ہے، ساعۃ خبر، وہو مضاف، علی مضاف الیہ. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. ہی مبتدا ہے، جمیلۃ خبر ہے. یہ اسنین، یہ دروازہ بند کر. جدن، یہ کیا چیز ہے؟ جدن، جدن کا مطلب ہے بہت. جدن کا مطلب ہے بہت، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ہم، یہ آپ نوٹ کریں اپنے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق. مطلق، ٹھیک ہے جی، ایسے تجوید کے ساتھ. مطلق، مفعول مطلق، کمپلیٹ آبجیکٹ.
انگریزی کے اس کو اندر کہتے ہیں کمپلیٹ آبجیکٹ. سو اٹس کمپلیٹ آبجیکٹ. جدن مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ یہ بک 3 میں جا کے بات کھلتی ہے کہ مفعول مطلق کیا چیز ہے. تو ابھی بس آپ اتنا کام کر لیں کہ جدن کے ساتھ لکھ لیں مفعول مطلق. یہ مفعول ہے، منصوب حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ مفعول مطلق ہے. آگے جی، ہاذہ ملعقۃ وہاذہ قدر. ہاذہ ملعقۃ، یہ چمچی ہے. ایک چمچ ہوتی ہے، ایک چمچی ہوتی ہے، تو یہ مؤنث ہے چمچی. ہاذہ ملعقۃ، یہ چمچی ہے. وہاذہ قدر، اور یہ پیالہ ہے. آسان ہے یہ، مبتدا خبر حرف عطف مبتدا اور خبر. الملعقۃ فی القدر، چمچی جو ہے وہ پیالے میں ہے، تو الملعقۃ مبتدا اور فی القدر جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ہاذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. فلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسان. کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے. ہل چلاتے ہیں نا، تو زمین کا سینہ چیرتا ہے یا زمین کو پھاڑتا ہے. قرآن حکیم کے اندر بھی وہ مضمون آیا، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن. ٹھیک ہے جی، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی دل پہ جو ہے نا ہل چلاتے ہیں. پڑھ لیا آپ نے یہ مقام قد افلح المؤمنون والا منتخب نصاب میں؟ جی ہاں، سورہ مومنون. تو کسان بھی جو ہے نا وہ زمین پہ ہل چلاتا ہے، مومن بھی ہل چلاتا ہے. افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گیا مومن. مومن کہاں ہل چلاتا ہے؟ مومن جو ہے نا دل پہ ہل چلاتا ہے. اور جب دل پہ ہل چلاتا ہے تو دل پہ کیسے ہل چلاتا ہے؟ کوئی پرکار لے کے، کوئی چھری چاقو لے کے ہل چلانا ہے؟ نہیں. کیسے ہل چلانا ہے؟ وہ ہے انفاق مال. اور انفاق، پیسہ خرچ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا جو ہے نا، نوٹ لگانا اللہ کے راستے میں، یہ دل کے اوپر چھریاں چلانے کے برابر ہے. آپ کو میں یہ کہوں نا، ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر اس کی کمائی ہے 1,00,000 روپے مہینہ. اس کو میں یہ کہوں کہ تم نے 5,000 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، 95,000 اپنے اوپر کرو، 5,000 تم نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں پھر اس کے دل پہ کیسے چھریاں چلیں گی، ان 5,000 کو لے کر. باقی 95,000 کو لے کے نہیں، ان 5,000 کو لے کے کیسے اس کے دل کے اوپر جو ہے نا چھریاں چلیں گی کہ میں نے تو بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، میں نے تو بچوں کی فیس بھی دینی ہوتی ہے، میں نے تو یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ پھر دل پہ چھری چلا کے انفاق مال ہوتا ہے. اور جب آپ دل پہ یہ چھری چلائیں گے نا مال کی، پھر وہ جیسے کسان اپنی زمین کو نرم کرتا ہے پھر بیج ڈالتا ہے، ایسے ہی آپ کے دل کی یہ زمین جو ہے نا یہ نرم ہوگی انفاق مال کے ذریعے. پھر اس کے اوپر جب قرآن کا بیج ڈلے گا تو پھر ایمان کی آبیاری ہوگی، پھر ایمان کا پودا نکلے گا. لیکن اگر کسان بغیر ہل چلائے بیج ڈال دے تو بیج سارا ضائع چلا جائے گا. ایسے ہی کوئی شخص اگر بغیر مال خرچ کرے، بغیر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے، وہ قرآن پڑھتا چلا جائے تو ایمان کی آبیاری جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے حل نہیں چلایا ہوا. قرآن شروع ہی کدھر سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی نوٹ خرچ کرنے ہیں. کہاں خرچ کرنے ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا. کہاں خرچ کرنے ہیں جی؟ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، محتاجوں پہ خرچ کرو. میں چونکہ بڑا عرصہ جمعہ بھی پڑھاتا رہا ہوں تو میں جب بھی انفاق کی ترغیب دیتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود اب آخر میں کہے گا کہ اب سب نے مجھے مل کے جانا ہے، ٹھیک ہے، میری جیب گرم کر کے جانا ہے. مجھے نہیں آپ نے ملنا، لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، ان کو جو ہے ان کے اوپر آپ خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اچھا جی چلیں جی. ھذا انف، یہ ناک ہے، تصویر بنی ہوئی ہے جی ناک کی. وھذا فم، اور یہ منہ ہے، منہ کی بھی تصویر بنی ہوئی ہے. ھذہ اذن، یہ کان ہے. وھذہ عین، اور یہ آنکھ ہے. اب آپ نوٹ کریں، ناک کے ساتھ آیا ھذا، فمن کے ساتھ آیا ھذا،
لیکن کان کے ساتھ آیا حاضی، گویا کان مؤنث ہے۔ آنکھ کے ساتھ آیا حاضی، گویا آنکھ مؤنث ہے۔ وحاظی یدن، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ آیا حاضی، گویا یہ مؤنث ہے۔ وحاظی رجل، اور یہ ٹانگ ہے، تو حاظی آیا گویا ٹانگ بھی مؤنث ہے۔ تو جسم کے کچھ اعضاء مذکر ہیں، جسم کے کچھ اعضاء مؤنث ہیں۔ تو کون سے اعضاء مذکر ہیں اور کون سے مؤنث ہیں؟ جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث ہیں، جوڑے میں۔ آنکھیں دو ہیں مؤنث، کان دو ہیں مؤنث، ہاتھ دو ہیں مؤنث، ٹانگیں دو ہیں مؤنث، پاؤں دو ہیں مؤنث۔ ہر وہ چیز جسم کی جو دو دو ہے، جوڑا جوڑا ہے، وہ مؤنث ہے، اور ہر وہ چیز جو ایک ایک ہے وہ مذکر ہے۔ تو یہ چھوٹا سا اصول ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹائم بھی جو ہے نا وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ہوم ورک کیا ہے جی؟ ہوم ورک ہے اس کے بعد تمرین 30 اور تمرین 31، دو ایکسرسائزیں جو ہے نا، ایک ہے اقرا وقت پڑھو لکھو، اس کے اندر آپ نے مبتدا اور خبر تلاش کرنا ہے، اور اس کے بعد تمرین 31 میں بہت ساری تصویریں دی ہوئی ہیں، ما ھذا و ما ھذہ، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ تو جو مذکر ہے اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے ھذا قلم، اور جو مؤنث ہے اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے ھذہ سیارۃ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ دو ایکسرسائزز آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کریں انشاءاللہ۔ کل ہم اس سے آگے چلیں گے، یہ لیسن بھی کل انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ کل سے مراد منڈے کو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کل پھر میسج آ جانا ہے، کل بھی کلاس ہوگی۔ کل سے مراد منڈے کو، تو انشاءاللہ تعالی منڈے کو ہم اس سے آگے چلیں گے۔ جتنی ویڈیوز ہو چکی ہیں آپ ان کو بے شک دوبارہ سنیں، سہ بارہ سنیں، تو اسی طرح آپ کی ریویژن ہوگی۔ منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔